چیئرمین نیب کو مینج کون کر رہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ؟ کیونکہ عمران خان اپنی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ نیب جنرل باجوہ چلا رہے تھے۔ نہیں، اس کو یہ مینج کر رہے تھے، عمران مینج کر رہے تھے۔ عمران مینج کر رہا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے جس سے اس کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پھر اس بات پہ آمادہ کیا کہ جو ہم کہیں گے وہ تم نے کرنا ہے، تو وہ اور خاتون جو ہے اس نے وہ کیا انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا وہ پورٹل، شکایت تو اس پہ کی تھی نا، وہاں سے کس نے نکالی؟ وہاں سے کس نے؟ وہ کون تھا جو چینل کا مالک جو اس کا ایڈوائزر بھی تھا، اس کے چینل کے اوپر جو ہے وہ بریک ہوئی۔ اس خاتون کو جب بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کی گئی ہے، اس میٹنگ میں جنرل باجوہ صاحب تو نہیں تھے، اس میٹنگ میں کون کون تھے یہ ان سے پوچھیں، لیکن وہ خاتون نے بھی بتایا۔ تو اس لیے یہ عمران خان نے مینج کیا۔ یہ میرے کیس میں عمران خان نے مینج کیا۔ آپ پہ ہیروئن ڈالنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ فیصلہ ہے عمران خان کا۔ میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا ہے، ان کا تاثر یہ ہے کہ عمران خان نے جب وہ کیس بنا تو اس نے، یہ میں نے جو سنا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے سینئر آدمی سے سنا، اس نے بلا کے تو پوچھا شہریار افریدی اور باقی لوگوں سے، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ غلط کیس ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کرنے والا کوئی اور تھا، فیصلہ کسی اور نے لیا۔ نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہی سنا۔ نہیں، سن لے نا، جو آئی جی اسلام آباد تھا اس کو وہ کیا نام ہے اس کا، شہزاد اکبر، تو اس نے اس کو کہا نہیں تھا کہ ہمارے پاس یہ ایک تھیلا ہے، تو وہ جب رانا ثناءاللہ چلا جائے فیصل آباد تو اس کا لاج کھلوا کے وہاں پہ رکھ دو، جب وہ آئے تو کیمرہ شیمرہ ہر چیز ساتھ لے کے جا کے برآمد کر دو۔ تو شہزاد اکبر کو پہلے پکڑے، اس سے پوچھے تو بس بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر جو ہے اس نے اس کو کہا کہ بھئی میں تمہاری وزیر اعظم سے ملاقات کراتا ہوں، وزیر اعظم وہ اس کا حکم ہے تو اس کے میں تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن اس نے کہا کہ جی میں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں نہیں یہ بار اٹھا سکتا۔ اب اس کے بعد وہ بشیر میمن کو جنرل باجوہ نے بلا کے کہا تھا کہ نکالو کچھ نہ کچھ۔ وہ کس کا نام لے رہا ہے؟ عمران خان کا نام لے رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان خود جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں احتساب کرنا چاہتا تھا، میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو اس کا احتساب ہے یہی تھا نا، تو کیا کہتا ہے کہ جی باجوہ نے مجھے کرنے نہیں دیا، باجوہ نے میری بات نہیں مانی۔ کچھ کیسز کی جو مثال وہ دیتا ہے عمران خان، وہ تو مثالیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا۔ شہباز شریف کا کیس ہے، آصف زرداری کا کیس ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے تھا۔ باقی اس نے 50-100 کیس جعلی بنا دیا، مطلب شاہد خاقان، مفتاح، احسن اقبال، وہ بلا وجہ رگڑے میں آگے آپ پہ ہیروئن ڈال دی۔ لیکن وہ 2 کیسز پہ تو کام ہونا چاہیے تھا، ان میں جان تھی، ڈاکومنٹ نہیں تو پھر کرتے کام کرتے، یہ تو آپس میں پھر لڑ پڑے۔ لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ لڑے کیوں آپس میں، کس بات پہ لڑے؟ دیکھیں نا، اب یہ تینوں اکٹھے تھے۔ دیکھیں چلو میرے آرگومنٹ کو آپ چھوڑیں، اب عمران خان جو خود کہہ رہا ہے کہ جی لڑائی اس لیے ہوئی کہ فوج یا باجوہ صاحب میرے کہنے پہ اپوزیشن کا صفایا نہیں کرنے کے لیے میرے ساتھ نہیں تھے، یعنی برس اقتدار آنے کے بعد اس کا جو ماٹو تھا، جو اس کا مشن تھا، وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کو ختم کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر باجوہ صاحب اس کی بات مان بھی لیتے تب بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس یعنی روش پہ چل کے اس نے تباہی کر دی۔ یہ کہتا تھا کہ جی مجھے اگر موقع ملے سعودی عرب کا قانون ہو تو میں 500 آدمیوں کو پھانسی دے دوں، یہ ساری باتیں یہ کرتا رہا۔ اب یہ کیسے کہتا ہے کہ جو ہے وہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے، اسی نے کیا سارا کچھ، یہی مجرم ہے، یہی قصوروار ہے۔ عمران کے بہت سے کاموں میں 2 عملی نظر آتی ہے۔ ایک طرف جنرل باجوہ کو میر جعفر قرار دے رہے تھے جلسوں کے اندر، ٹی وی انٹرویو، یہ تو بات کی بات ہے نا، اور یہ تو بات کی بات ہے کہ جب اس نے جو اس کا مشن تھا کہ میں اب آ گیا ہوں، اب میں اپوزیشن کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد پتہ نہیں اس نے بادشاہت یہاں پہ لانی تھی، کیا لانا تھا، تو اس میں جب اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اسٹیبلشمنٹ سے اس کا جو ہے وہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو پھر تو ان کو میر صادق ہے، میر جعفر ہے، وہ تو پھر باتیں جو ہے، لیکن اسی جنرل باجوہ کو جس کو باہر جلسوں میں میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے اور کہتے تھے غیر ملکی جھنڈے کے اوپر اس نے حکومت گرا دی، اسی جنرل باجوہ کو صدر عارف علوی کے پاس پریزیڈنسی میں اگست 2022 اور ستمبر میں جا کے 2 ملاقاتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 مہینے کی ایکسٹینشن کی ڈیل کر لیں، تو یہ باتیں بھی تو ہوئی نا۔ نہیں، وہ تو پھر الیکشن کے لیے تھا نا، الیکشن 8 مہینے کے بعد اسے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا دیں، 8 مہینے کی ایکسٹینشن لیں اور سن لیں، الیکشن کروا دیں، فوری کروا دیں، اگر فوری الیکشن نہیں ہو سکتے تو آپ ایکسٹینشن لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر الیکشن ہو۔ مقصد یہ تھا کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف بنا سکوں،
اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آرمی چیف اگلا الیکشن مجھے جتوائے، اس کے بعد پھر میں اس کو ایکسٹینشن دوں گا، پھر وہ اگلا الیکشن مجھ سے جتوائے گا. وہ جو 10 اور 6 کا فارمولہ وہ اس طرح سے بنتا ہے نا. تو اس کے بعد جب یہ بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد پھر اس نے جو کیا، لانگ مارچ ہو رہا ہے، یہ آج رک گیا ہے، اب یہ کل شروع ہوگا، یہ فلاں تاریخ کو پہنچے گا، یہ سارا کچھ جو ہے اس نے ادارے کو یعنی انڈر پریشر کرنے کے لیے کیا تاکہ وہ آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ متنازع ہو جائے.